هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 168. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء، صرف وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کے کاموں کی، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا تم پیروی کرو، ما انزل اللہ اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پاتے ہوں. ومثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے. صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں،
عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون بس وہ سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، کلو من طیبات کھاؤ ان سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ اور اللہ کے لیے شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، لوگوں۔ ان لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، یہودی عیسائی سبھی اس میں شامل ہیں۔ گویا کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ حکم یہ دیتے ہیں کلو مما فی الارض حلالا طیبا، صرف حلال پاکیزہ اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو خبیث چیزیں ہیں، جو نجس ہیں، جو انسانی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ قطعاً مسلمانوں کے لیے یہاں تک کہ عام لوگوں کے لیے بھی ان کو حلال نہیں کیا۔ مشرکین جو تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ کئی ساری چیزوں کو اپنی طرف سے حلال بنا دیتے اور کئی ساری چیزوں کو اپنی طرف سے ہی حرام بنا دیتے۔ اب اللہ رب العالمین نے جانوروں کو تو حلال کیا تھا، لیکن مشرک کیا کرتے، اپنی طرف سے کچھ جانور لیتے اور ان جانوروں کی نسبت اپنے معبودوں کی طرف کرتے، تو پھر نہ ان کے اوپر سواری کرتے، نہ ان جانوروں کا دودھ دھوتے، اور نہ ہی ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں ہم نے فلاں بت کے لیے یا فلاں اپنے معبود کے لیے ہم نے اس کو وقف کر دیا ہے۔ اب اس جانور کو اللہ نے تو حرام نہیں کیا، لیکن مشرک اپنی طرف سے ان جانوروں کو حرام اپنے اوپر کر لیتے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے مردار سے منع کیا۔ یہ جو خون ہوتا ہے، یہ دم مسفوح جو ایک بہتا ہوا خون ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جائز نہیں قرار دیا، اس کو وہ جائز سمجھ لیتے۔ اللہ نے خنزیر کو حرام کیا، اس کو کھا لیتے۔ غیر اللہ کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو بھی وہ کھا لیتے۔ تو اللہ رب العالمین حکم یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے تم نے صورتیں بنا لی، جو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس تھا وہ تم نے اپنے پاس رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام جو ہے نا یہ کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا تذکرہ کیا جو روایت صحیح مسلم میں ہے۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین سے اس حالت میں مانگنے لگا کہ اس کے پراگندہ بال تھے، اور وہ اللہ سے کہہ رہا یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی پکار نہیں سن رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تیری پکار کو کیسے سنے؟ وجہ یہ ہے کہ مطعمہ حرام ملبسہ حرام، اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا پہننا اور جس رزق سے اس کو غذا دی گئی ہے وہ سب حرام کا تھا۔ تو اللہ حرام کھانے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی دعا بھی نہیں سنتا، وہ کسی مشکل میں آ جائے اللہ اس کی فریاد نہیں سنتا۔ تو حرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس جسم کو جنت کے لیے حرام کر دیا ہے جس کی جو پرورش ہے وہ حرام پر ہوئی ہو۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ حرام کیا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ حرام کردہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، کوئی آدمی خنزیر کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں لیکن ہم ان کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ حرام کے اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ پیسوں کو کمانا ویسے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو سودی ذریعے سے کما لیا جائے
ایک کھانے کی چیز ہے جو حلال ہے، اگر آپ اس کو چرا کر کے اس کو کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو حرام چیزیں ہیں یا حرام طریقے سے ان کو کما کر کھانا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، بڑا واضح دشمن ہے۔ اور شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم ایسا مال کھاؤ جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو کئی طریقوں سے ورغلاتا ہے، کبھی تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بناتا ہے، اور کبھی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرو جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بغیر کسی دلیل کے بات کر کے اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ دین ہے یا شریعت ہے یا دین اسلام کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ ہے جو شیطان ہمیں حکم دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، اور ہماری زبان میں اس کو بدعت کہیں گے، ان کی زبان میں اس کو بدعت حسنہ کہہ دیں گے، جو بات بھی قرآن اور حدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور کوئی آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دین ہے اور اسے دین کہہ کر کے آگے بیان کرتا ہے، تو یہ آدمی بھی شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس دین میں اضافہ بھی کریں، اس دین میں منمانیاں بھی کریں، حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ اللہ کی بجائے لوگوں کے پاس آ جائے، تو اللہ رب العالمین اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں سے جب کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر دین اتارا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرو، تو یہ لوگ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو صرف اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا نا، ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ آیات اگرچہ اللہ نے ان یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نازل کی ہیں، لیکن اس کا کسی حد تک جو مخاطب ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں کہ میں اگر قرآن و حدیث کے مقابلے میں رسوم و رواج کو اپناتا ہوں کہ اصل میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا یہ اس معاشرے کا تقاضا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے بھی باپ دادا کے دین کو آج تک نہیں چھوڑا، یا آپ جو کہہ رہے ہیں مانتا ہوں کہ یہ قرآن حدیث میں لکھا ہے، لیکن ہم جس بزرگ کے بیعت شدہ مرید ہیں نا ان کا حکم یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، لہذا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقلید بھی اسی چیز کو کہتے ہیں۔ تقلید کیا ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اپنے کسی امام کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا کہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، بس یہ کہ ہمارے امام نے کہہ دیا، ہمارے مفتی نے کہہ دیا، ہمارے مولوی نے کہہ دیا، ہم جس فرقے سے اور جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بڑے وڈیروں کا یہی موقف ہے، بھلے قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اسی چیز کا نام تقلید ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اسی تقلید سے یہاں منع کیا کہ لوگ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، باپ دادا جو کرتے تھے وہ سبھی صحیح ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اللہ سوال کرتے ہیں بتاؤ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلے تمہارے باپ دادا جو ہیں وہ کسی چیز کو نہ سمجھنے والے تھے نہ صحیح معنوں میں ہدایت پر تھے، پھر بھی باپ دادا کو مانو گے؟ ہاں وہ کہتے ہیں پھر بھی اسی کو مانیں گے کیونکہ ہم تو اس کے بیعت شدہ مرید ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جس کی آپ پیروی کرتے ہیں یا جس سلسلے سے آپ منسلک ہیں اس سلسلے کے عقائد یہ ہیں، نظریات یہ ہیں، وہ تو بزرگ نماز نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز بہت چھوٹا کام ہے،
میں درجے میں اس قدر بڑا ہو چکا ہوں کہ اب مجھے نماز کی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر بھی لوگ پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات تو یہاں کہی کہ اگرچہ تمہارے بڑے وڈیرے نہ سمجھ تھے، صحیح راستے پر بھی نہیں تھے، پھر بھی پیروی کرو گے تو یہ لوگ یقیناً یہی کہیں گے کہ ہاں ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اللہ نے پھر مثال دے کر کے بات سمجھایا، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال، جو کافر ہیں یہ ان کی مثال، ان کو سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی ہے، اس کی بکریاں ہیں اور اس کے جانور ہیں، اب وہ ان کو اپنی بات تو نہیں سمجھا سکتا۔ ہاں ایک ہے کہ الا دعاء و نداء، وہ بکریوں کو جب آواز دیتا ہے مالک تو بکریاں اس طرف ہو جاتی ہیں یا اس طرف ہو جاتی ہیں یا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہیں، ان کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان جانوروں کی مانند ہیں جو صرف آواز تو سنتے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ آپ ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور ان کے راستے سے کسی صورت بھی ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ ریوڑ جو ہے وہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور وہ مالک ان کو جہاں لے جائے، غلط راستے پہ لے جائے، صحیح راستے پر لے جائے، بکریاں جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، وہ ان سے سوال نہیں کرتی کہ بتاؤ ہم نے جانا کدھر ہے، ہمیں کدھر لے کر کے جا رہے ہو۔ یہ جو بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہیں، جو کتاب اللہ سے ہٹ کر اور سنت رسول سے ہٹ کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو پیروکار ہوتے ہیں، یہ بھی بھیڑ بکریوں کی مانند ہوتے ہیں۔ کبھی سوال تک نہیں کیا آج تک اپنے مفتی صاحب سے، اپنے علامہ صاحب سے، اپنے مولوی صاحب سے کہ بتاؤ جس راستے پر تم نے ہمیں لگایا ہے قرآن کیا کہتا ہے، اس حوالے سے حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ماننے والوں کو جو بغیر کسی دلیل کے اپنے امام صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، ان جانوروں کی مانند قرار دے دیا جو صرف اپنے مالک کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان جانوروں سے بھی بدترین کہہ دیا کہ یہ ان جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں جو نہ بات سنتے ہیں نہ بات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو اب مخاطب کرتے ہیں، ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے صرف اس سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھل، وہ نعمتیں جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہیں اور آپ کے مزاج کے لیے بھی اچھی ہیں، جس کو کھانے سے نہ طبیعتیں بگڑتی ہیں نہ اخلاق بھی بگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بآسانی اور بسہولت آپ کو دے دیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ فرماتے ہیں اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو پھر پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔